السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے دلالت۔ دلالت کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی چیز کا قدرتی طور پر خود بخود یا کسی کے مقرر کر دینے سے ایسی حالت میں ہونا کہ ایک چیز کا علم ہونے کے بعد دوسری چیز کا علم ہو جائے، اسے دلالت کہتے ہیں۔ دلالت میں جو پہلی چیز جس کے ذریعے سے دوسری چیز کا علم ہوا ہو اسے دال کہتے ہیں، اور دوسری چیز جس کا علم ہوا ہو اسے مدلول کہتے ہیں۔ جیسے دھوئیں کا اٹھنا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آگ موجود ہے، تو اس مثال میں دھواں جو ہے وہ دال ہے، اور آگ جو موجود ہے وہ مدلول ہے۔ اور دھوئیں کا ایسی پوزیشن میں ہونا کہ جس سے آگ کا علم ہو رہا ہے، آگ کے موجود ہونے کا علم ہو رہا ہے، دلالت کہلاتا ہے۔ پھر اس میں بنیادی طور پر دلالت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، دلالت لفظی اور دلالت غیر لفظی۔ دلالت لفظی وہ دلالت جس میں دال یعنی دلالت کرنے والا کوئی لفظ ہو، جیسے زید کی دلالت زید کے اوپر، اس میں دال جو ہے ایک لفظ ہے۔ دلالت غیر لفظی وہ دلالت جس میں دلالت کرنے والا یعنی دال کوئی لفظ نہ ہو، جیسے دھوئیں کی دلالت آگ کے موجود ہونے پر۔ دھواں کوئی لفظ تو نہیں ہے، دھواں آدمی دیکھا اور آگ کے موجود ہونے کا ہمیں علم ہو رہا ہے، لہٰذا یہ دلالت غیر لفظی کی مثال ہے۔ پھر اس کے بعد اس میں دلالت لفظی کی تین قسمیں ہیں، وضعی، طبعی، عقلی۔ دلالت لفظی وضعی وہ دلالت جس میں دال کوئی لفظ ہو اور دلالت وضع کی وجہ سے ہو، جیسے زید کی دلالت زید کے اوپر، یا قلب، جگر اور دوسرے اعضاء کی دلالت انہی مخصوص اعضاء پر۔ دلالت لفظی طبعی وہ دلالت جس میں دال کوئی لفظ ہو اور دلالت جو ہے طبیعت کے تقاضے سے ہو، جیسے کوئی آدمی آہ آہ کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو درد ہو، اس کا کوئی تکلیف ہے، جیسے لفظ آہ آہ کی دلالت تکلیف اور درد پر۔ دلالت لفظی عقلی وہ دلالت جس میں دال یعنی دلالت کرنے والا کوئی لفظ ہو اور دلالت جو ہے عقل کے تقاضے سے ہو، جیسے دیوار کے پیچھے سے کوئی آواز سنی جائے تو اس سے ہمیں علم ہوتا ہے کہ کوئی شخص وہاں پر موجود ہے۔ دلالت غیر لفظی وضعی وہ دلالت جس میں دال کوئی لفظ نہ ہو اور جو ہے دلالت وضع کی وجہ سے ہو، جیسے ریڈ لائٹ یا گرین لائٹ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمیں رکنا ہے یا جانا ہے، کوئی لفظ نہیں ہے گرین لائٹ یا ریڈ لائٹ۔ اسی طریقے سے میل اور فرلانگ کو بنانے والے پتھروں کی دلالت ان دوری کے اوپر، یہ اس کا اگزامپل ہے۔ دلالت لفظی طبعی وہ دلالت غیر لفظی طبعی وہ دلالت جس میں دال کوئی لفظ نہ ہو اور دلالت طبیعت کے تقاضے سے ہو، جیسے بچے کا رونا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ بچے کو بھوک لگی ہے، یا گھوڑا ہنہنا رہا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ گھوڑے کو بھوک لگی ہوئی ہے۔ یا یہ بچے کا رونا نہیں ہوگا، بلکہ یہ ہوگا کہ اگر کسی آدمی کے چہرے پر سرخی دیکھی جائے تو فوراً آدمی سمجھ جاتا ہے کہ یہ بھائی صاحب غصے میں ہیں، ان کو غصہ آ گیا۔ یہ کوئی لفظ نہیں ہے، بس غیر آدمی کے چہرے کے ایکسپریشن کو دیکھ کر انسان سمجھ جاتا ہے کہ یہ غصے میں ہے۔ گھوڑا ہنہنا رہا ہے، کوئی لفظ نہیں ہے، لیکن پتہ چل گیا کہ وہ اس کو گھوڑے کو جو ہے بھوک لگی ہوئی ہے۔ دلالت غیر لفظی عقلی وہ دلالت جس میں دال کوئی لفظ نہ ہو اور دلالت عقل کے تقاضے سے ہو، جیسے دھوئیں کا اٹھنا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وہاں پر آگ موجود ہے۔ پھر اس کے بعد دلالت لفظی وضعی کی تین قسمیں ہیں، مطابقی، تضمنی اور التزامی۔ مطابقی وہ دلالت جس میں کوئی لفظ بول کر اس کے پورے اعضاء مراد لیے جائے، جیسے آج پیشنٹ سے ڈاکٹر کہے کہ اپنا ہاتھ دکھاؤ، تو اس کا مطلب یہ ہے شانہ یعنی کندھے سے لے کر ہتھیلی بلکہ انگلی کے آخری پوروں تک کے پورے حصے کو مراد لیا جائے۔ دلالت تضمنی وہ دلالت ہے جس میں کوئی لفظ بول کر اس کے پورے معنی مراد نہ لیے جائیں، بلکہ اس کے کچھ حصے مراد لیے جائیں۔
جیسے پیشنٹ سے ڈاکٹر یہ کہے کہ اپنا ہاتھ دکھاؤ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پورا یا تو ہاتھ ہتھیلی دکھائے یا کلائی دکھائے، یا پورا ہاتھ نہ دکھائے، کچھ حصہ ہاتھ کا دکھائے. اس کی مثال یہ ہے. دلالت لفظی وضعی انتظامی، وہ جس میں کوئی لفظ جو ہے بول کر اس کو نہ تو پورے معنی مراد لیے جائیں اور نہ تو اس کا کچھ بیرونی حصہ کوئی حصہ مراد لیا جائے، بلکہ اس سے الگ کوئی بیرونی صفت جو ہے مراد لی جائے. جیسے ڈاکٹر جو ہے پیشنٹ سے کہتا ہے اپنا ہاتھ دکھاؤ یا اپنا زبان دکھاؤ، اس سے مراد ہوتا ہے کہ ہاتھ کی نبض دکھائی جائے ڈاکٹر صاحب کو، یا زبان کا کلر دکھایا جائے ڈاکٹر صاحب کو.